بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ وقفہ کے بعد حضرت عامر نے بیان فرمانا شروع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری کو یمن کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا۔ ان دونوں بزرگوں کی کوشش سے یمن کے تمام قبیلے مسلمان ہو گئے، حتیٰ کہ بازن جو ایرانی سلطنت کی طرف سے ملک یمن کا گورنر تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اس علاقہ میں اسود بن کعب انسی نے دعوی نبوت کر کے فتنہ ارتداد کھڑا کر دیا تھا۔ 20 ہجر میں بازن نے جو یمن کے گورنر تھے اور مسلمان ہو گئے تھے وفات پائی۔ ان کی وفات کے بعد اسود تمام علاقے کا مالک و حکمران بن گیا۔ اسود نہایت ظالم تھا۔ اس کے مظالم سے تنگ آ کر اس کی بیوی، اس کے 3 سردار قیس، فیروز اور دادویہ اس کے مخالف ہو گئے۔ ان چاروں نے مل کر سازش کی اور فیروز نے ایک رات اسود کو اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ اس طرح اسود کا بھی خاتمہ ہو گیا اور تمام جھوٹے نبی ٹھکانے لگا دیے گئے۔ عرب میں جو ارتداد کے شعلے بھڑک اٹھے تھے وہ بجھا دیے گئے۔ دنیا اسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بے نظیر کارنامہ پر قیامت تک انہیں خراج تحسین ادا کرتی رہے گی۔ پادری، حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کشتی اسلام کو ورطہ ہلاکت سے نکال لیا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ: جی ہاں، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زمام حکومت ہاتھ میں لی اور عنان خلافت کو سنبھالا تو اس وقت کشتی اسلام طوفان ارتداد میں تھپیڑیں کھا رہی تھی۔ عرب کے گوشہ گوشہ میں ارتداد کے چشمے پھوٹ نکلے تھے۔ مرتدین کی جمعیتیں اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اپنی پوری طاقت اور پورے جوش سے شمشیر بکف ہو گئی تھیں۔ ادھر ایک طرف ہرقل اعظم اور دوسری طرف شاہ ایران نے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے جنگی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ یہ تمام باتیں ایسی حوصلہ شکن اور ہمت کو پست کر دینے والی تھیں کہ بڑے بڑے مستقل مزاج بھی متزلزل ہو جاتے۔ لیکن آفرین ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمت و جرأت کو۔ ان کے عزم و استقلال میں ذرا بھی فرق نہ آیا۔ وہ مطلق نہ گھبرائے بلکہ پیکر عزم و استقلال بن کر پہاڑ کی طرح کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ایک طرف کچھ لشکر رومی سلطنت کی سرحد پر بھیج دیا اور دوسری طرف یمن میں جو ایرانی سلطنت کے زیر اثر تھا اپنی فوجیں بھیج دیں اور جھوٹے نبیوں اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کرنے والے مرتدوں پر لشکر کشی کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1 سال کی قلیل مدت میں تمام مرتدین کو مسخر کر لیا گیا، جھوٹے نبیوں کا خاتمہ کر دیا اور تمام ملک عرب میں امن و امان قائم کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کارنامہ کے ساتھ بڑے سے بڑے فاتح کا کارنامہ نہیں ملتا، کیونکہ دنیا میں جس قدر بھی فاتح گزرے ہیں ان کے پاس دولت تھی، ملک تھا، حکومت تھی اور فوجی جمعیت تھی۔ ان کی قوم کی ہمدردی اور مدد ان کے شامل حال تھی۔ اس کے برعکس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ نہ تھا، نہ دولت تھی، نہ فوج تھی۔ بہت کم مسلمان رہ گئے تھے۔ فتنہ ارتداد سے صرف مدینہ منورہ، طائف اور مکہ کے لوگ بچے رہے تھے۔ نہ قوم ساتھ تھی، صرف استقلال تھا، ہمت تھی، ایمانی قوت، تدبر اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر اعتماد تھا۔ چنانچہ انہوں نے تمام طاغوتی طاقتوں اور شیطانی قوتوں کو زیر و زبر کر ڈالا اور کشتی اسلام کو کوہ شکن طوفانوں سے باہر نکال لائے۔ 11 ہجری میں عرب سے فتنہ و فساد کا طوفان فروغ ہو گیا اور عرب سے لے کر بحر کلثم تک اور عراق سے لے کر افریقہ تک اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ ایرانی شہنشاہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اہل عرب آپس ہی میں ٹکرا کر فنا ہو جائیں گے اور نہ اسلامی سلطنت رہے گی اور نہ ہی مسلمان۔ لیکن جب اسلامی سلطنت کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مضبوط کر لیا اور تمام عرب اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے تو ایرانی بادشاہ کو بڑا ناگوار لگا اور وہ اس اسلامی سلطنت کو مٹانے کی تیاری کرنے لگا۔ چنانچہ اس نے لشکر جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب تک مسلمانوں کا ایرانی سلطنت پر حملہ آور ہونے کا خیال نہ تھا، لیکن جب اس کی جنگی تیاریوں کی خبر سنی تو مجبوراً مسلمانوں کو تیاری کرنی پڑی۔
بدقسمتی سے ایرانی حکومت نے اس وقت کھلم کھلا اعلان جنگ دیا۔ جب فتنہ ارتداد کے شعلے بھڑک رہے تھے، ہوا یہ کہ تبرین میں دو قبیلے نہایت زبردست تھے، ایک عبد القیس اور دوسرا بنو بکر بن وائل۔ یہ دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے تھے، مگر جب فتنہ ارتداد کی ہوا چلی تو قبیلہ عبد القیس تو بدستور اسلام پر قائم رہا، لیکن قبیلہ بنو بکر مرتد ہو گیا، اور قبیلہ عبد القیس کو پیغام بھیجا کہ وہ بھی مرتد ہو جائے۔ اس کے انکار کرنے پر قبیلہ بنو بکر نے حتم کو اپنا سردار مقرر کر کے قبیلہ عبد القیس پر چڑھائی کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد القیس کی مدد کے لیے والہ ابن الحضرمی کو کچھ لشکر دے کر بھیجا۔ حتم نے شاہ فارس سے مدد کی درخواست کی۔ شاہ فارس مسلمانوں کو مٹانے کی فکر ہی میں تھا، اس لیے فوراً ایرانی لشکر حتم کی مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ جب خلیفۃ المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کے آنے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے نعمان بن صادق کو کچھ اور فوج دے کر روانہ کیا۔ مسلمانوں اور ایرانیوں کی جنگ ہوئی۔ اس معرکہ میں ایرانیوں اور حتم دونوں کو ہزیمت کامل ہوئی اور تبرین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ایرانیوں اور مسلمانوں کی یہ پہلی جنگ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایرانی سلطنت کے متعلق دو پیشن گوئیاں کی تھیں، ایک یہ کہ سلطنت ایران ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اور دوسری یہ کہ ایران کی کنجیاں اللہ تعالیٰ نے میرے حوالے کر دی ہیں۔ ان پیشن گوئیوں کے پورا ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ میں بیان کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلاطین عالم کے نام اسلامی دعوت نامے بھیجے تھے، تو شاہ ایران کے پاس بھی بھیجا تھا۔ اس وقت خسرو بادشاہ تھا، جس بدبخت نے نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاک کر ڈالا تھا، اور یمن کے گورنر بازن کو لکھا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے بھیج دو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قدر مغرور تھا اور عربوں کی کوئی وقت ہی نہ سمجھتا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ مغرور خسرو شاہ ایران نے ان کے نامہ کو چاک کر ڈالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلطنت ایران بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ گستاخ شاہ خسرو کو جلد ہی اس کی گستاخی کی سزا مل گئی۔ اس کے بیٹے شیرویہ ہی نے اسے مار ڈالا اور خود تخت نشین ہو گیا، اور ادھر بازن مسلمان ہو گیا۔ اس نے صبح یمن مسلمانوں کے حوالہ کر دیا۔ اس طرح ایرانی سلطنت کے جلد ہی ٹکڑے ہونے شروع ہو گئے، چونکہ شیرویہ ملک کے اندرونی جھگڑوں کے طے کرنے میں مصروف رہا، اس لیے وہ بازن کے مسلمان ہو جانے پر ان سے کوئی بات پرس نہ کر سکا، اور نہ ہی ملک یمن واپس لینے کا کوئی انتظام کر سکا۔ چند ہی روز کے بعد شیرویہ بھی قتل کر دیا گیا۔ اراکین سلطنت نے اس کے کمسن بیٹے اردشیر کو تخت نشین کیا۔ اس معصوم بچہ کو ایرانی سپہ سالار شہریار نے مار ڈالا اور خود بادشاہ ہو گیا، لیکن وہ بھی زیادہ عرصہ حکومت نہ کر سکا۔ اراکین سلطنت نے اسے قتل کر کے شیرویہ کی بہن کو تخت نشین کیا۔ اس کا نام پوران تھا۔ ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ نامی کی توہین کرنے کی صلہ میں ایرانی سلطنت پر اللہ تعالیٰ کے غضب کا نزول ہو گیا۔ اس کے بادشاہ مار ڈالے جانے لگے تھے، سلطنت میں ابتری پیدا ہو گئی تھی۔ پوران کے زمانہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا۔ وہ بھی چند ہی روز کے بعد تخت خالی کر گئی۔ اس کے بعد کئی نوعمر لڑکے اور عورتیں تخت نشین ہوئے، لیکن اطمینان سے سلطنت کرنا کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ یہ تھوڑے تھوڑے دن حکومت کر کے یا تو مار ڈالے گئے یا مر گئے۔ آخر میں یزدجرد بادشاہ ہوا۔ اس کی قسمت میں لکھا تھا کہ اس کے عہد میں ایرانی عظیم الشان سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یزدجرد نے یونان حکومت ہاتھ میں لے کر اول سلطنت کو مضبوط و مستحکم کیا، اور پھر مسلمانوں سے جنگ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کی تیاری کا علم ہو گیا۔ انہوں نے بھی جنگی تیاریاں کرنا شروع کر دیں۔ اتفاق سے 11 ہجری میں قبیلہ بنو شیبان کے ایک رئیس مثنیٰ بن حارثہ، جو عراق کے رہنے والے تھے،
مدینہ میں آ کر مسلمان ہوئے۔ یہ وہی زمانہ تھا جب ایرانیوں کے عرب پر حملہ آور ہونے کی مسلسل خبریں آ رہی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مثنیٰ سے اس معاملہ میں مشورہ لیا۔ انہوں نے کہا، عراق کے لوگ ایرانی حکومت کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے ہیں۔ اگر انہیں ساتھ لے کر ایرانی حدود پر چھاپے مارے جائیں تو ایرانیوں کو عرب سے حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوگی۔ چونکہ یہ رائے بہت معقول تھی، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند آئی۔ انہوں نے حضرت مثنیٰ کو اسلامی علم دے کر اس مہم پر روانہ کر دیا اور یہ ہدایت کر دی کہ ایرانیوں سے جم کر مقابلہ نہ کریں بلکہ جنگ کو طول دیں۔ چنانچہ وہ شروع 12 ہجری میں روانہ ہوئے اور عراق کے لوگوں کو ساتھ لے کر ایران کی سرحد پر جا پہنچے اور چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ جب ایرانیوں کو چھاپے مارے جانے کی اطلاع ہوئی تو انہیں بڑا غصہ آیا۔ چنانچہ دربار ایران نے حضرت مثنیٰ کے مقابلہ کے لیے فوجیں روانہ کیں۔ حضرت مثنیٰ نے دربار خلافت میں خبر کی اور مدد کی درخواست کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایاز بن غنم کو کچھ فوج دے کر بھیجا اور حکم دیا کہ وہ بالائی عراق پر حملہ کریں، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس وقت تک یمامہ میں مقیم تھے، ان کو لکھا کہ اپنا لشکر لے کر زیریں عراق پر حملہ کریں۔ دونوں بزرگ روانہ ہو گئے۔ حضرت مثنیٰ مقام ایلا میں مقیم تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لے کر ان کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم لینے کے لیے رک گئے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد کے حالات و واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔